میرا کزن احسن دوسرے شہر میں رہتا تھا۔ میں وہاں ایک ضروری کام سے گیا تو میں نے سوچا کہ اس سے بھی ملتا چلوں۔ احسن کے گھر گیا تو اسے ایسے بکھرا بکھرا دیکھ کر میں پریشان ہو گیا۔ 2 سال پہلے اس کی شادی ہوئی تھی۔ نینا بھابی بڑی خوبصورت لڑکی تھی، جو بھی اسے دیکھتا اس کا عاشق ہو جاتا۔ میرا کزن احسن اس کا ایسا دیوانہ تھا کہ اس کا بس چلتا تو وہ بیوی کے پیر بھی دھو دھو کر پیتا۔ میں نے اسے پریشان دیکھا تو پوچھ لیا۔ وہ کہنے لگا، یار نینا مر گئی ہے۔ یہ سن کر میں ششدر رہ گیا۔ اتنی جوان لڑکی ایسے آنن فانن مر گئی، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ پھر میرا آفس کا کام ختم ہوا تو میں نے سوچا کہ گھر والوں کے لیے شاپنگ کرتا جاؤں۔ شاپنگ کرتے ہوئے اچانک میری نظر ایک لڑکی پر پڑی اور میں اسے دیکھ کر سکتے میں آ گیا، کیونکہ نینا بھابی زندہ سلامت میرے سامنے کھڑی تھی۔ میرا نام زبیر ہے اور میں فیصل آباد میں رہتا ہوں، جبکہ میرا کزن احسن لاہور میں رہتا تھا۔ آفس کے سلسلے میں اکثر میں لاہور جاتا رہتا تھا۔ چونکہ وہاں احسن کا گھر تھا، اس لیے میں ہوٹل میں رہنے کی بجائے 1-2 دن اس کے گھر رہ لیتا تھا۔ احسن نے اپنے دفتر کی لڑکی سے لو میرج کی تھی۔ احسن کے گھر والوں سے اسی بات پر اختلاف ہو گیا اور اس نے الگ گھر لے لیا۔ احسن اپنا کاروبار کرتا تھا، جو کہ خوب چل رہا تھا۔ وہ ایک شاندار گھر اور گاڑی کا مالک تھا۔ وہ سب سے بڑھ کر نینا جیسی خوبصورت لڑکی کا شوہر تھا۔ اس کا مغرور ہونا بنتا تھا، مگر احسن میں ایسی کوئی بری عادت نہیں تھی۔ وہ بہت خوش مزاج اور شاہ خرچ آدمی تھا۔ میں جب اس کے گھر گیا، اس نے میری ایسی خدمتیں کی کہ میں اس کا احسان مند ہو گیا، کیونکہ میں کبھی اس سے ملنے نہیں جاتا تھا۔ ہمیشہ اپنے کام سے اس کے گھر جاتا تھا۔ یہاں تک کہ اس کی ماں میری سگی خالہ تھی، لیکن میں ان سے بھی ملنے نہ جا سکا۔ ہمیشہ لاہور اپنے کام سے جاتا اور پھر کام ہوتے ہی لوٹ آتا۔ ایسے میں یوں احسن کا میری خاطر مدارت کرنا مجھے شرمندہ کر دیتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ صرف میری خدمت مدارت کرتا تھا، بلکہ وہ سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرتا تھا۔ میری طرح دوسرے رشتہ دار بھی لاہور جانے پر اس کے گھر ضرور ٹھہرتے تھے۔ نہ صرف رشتہ دار بلکہ احسن کے دوست احباب بھی گھر میں آتے جاتے تھے۔ مجھے لگتا تھا کہ اس میں احسن کی مہمان نوازی سے زیادہ نینا بھابی کی خوبصورتی اور خوش اخلاقی کا بھی ہاتھ تھا۔ وہ حسین ہونے کے ساتھ ساتھ بڑی نرم طبیعت کی تھی۔ میں اکثر گھر آ کر اپنی بیوی کے سامنے نینا بھابی کی تعریفیں کرتا اور میری بیوی جل کر کہتی، نینا کے گھر نوکر ہیں، وہی گھر کا سارا کام کرتے ہیں، کھانا وہی پکاتے ہیں۔ نینا تو بس میز پر کھانا لگا کر مسکرانے لگتی ہے۔ میری طرح اگر اسے خود بنانا پڑتا تو وہ بھی میری طرح مہمانوں کو کاٹ کھانے کو دوڑتی۔ میں بیوی کی بات سن کر چپ کر جاتا۔ میری بیوی بھی کئی سالوں سے مجھے کہہ رہی تھی کہ مجھے کام والی رکھ دیں، اب مجھ سے گھر کا کام نہیں ہوتا۔ میں یہ بات سن کر ایک کان سے سنتا اور دوسرے سے نکال دیتا، کیونکہ میں ٹھہرا تنخواہ دار بندہ، میرے پاس اتنے پیسے کہاں کہ میں اسے کام والی رکھ دیتا۔ احسن کا تو اپنا کاروبار تھا، اسے پیسے کی کمی کہاں۔ ویسے بھی نینا بھابی اتنی نازک سی تھی کہ اگر میری بیوی ہوتی تو میں خود ہی گھر کے سارے کام کر لیتا۔ ایسی حسین لڑکیوں کو تو سامنے بٹھا کر دیکھنے کا من کرتا تھا، جیسے احسن کر رہا تھا۔ احسن نے اسی لیے تو گھر میں ملازم رکھے ہوئے تھے۔ مجھے کھانا اپنی بیوی کے ہاتھ کا پسند تھا، کیونکہ احسن کے ملازم کچھ زیادہ ہی آئلی کھانا بناتے تھے۔ لیکن جب نینا بھابی کے آرٹسٹک ہاتھ آئل میں لتھڑے ہوئے کوفتوں کا سالن میرے پلیٹ میں ڈالتے تو میرا من کرتا کہ پلیٹ بھی زبان سے چاٹ لوں۔ مگر یہ بات میں نے اب تک اپنی بیوی کو نہیں بتائی تھی اور نہ بتانے کا ارادہ تھا، کیونکہ میں لاہور 2-3 دن کے لیے جاتا تھا، باقی کے دن تو مجھے گھر میں گزارنے تھے۔ البتہ یہ بات میں نے نینا بھابی کو ضرور بتائی تھی، اور وہ یہ سن کر ہنس پڑی اور کہا، دراصل احسن کو آئلی کھانا بہت پسند ہے، خود تو ایسی باڈی رکھتا ہے کہ اس کے جسم کو کچھ لگتا ہی نہیں ہے، لیکن مجھے یہ سب ہضم کرنے کے لیے ورک آؤٹ کرنا پڑتا تھا۔ یہ سن کر نینا بھابی ہنس دی اور میں نے چپکے سے اس کے حسین سراپے پہ نگاہ ڈالی۔ احسن بہت لکی تھا کہ اسے ایسی خوبصورت لڑکی ملی تھی۔ میں احسن کو دیکھ کر سوچتا کہ اس لنگور کو ایسی حور جیسی بیوی ملی ہے۔ میں بھی ایسی لڑکی کے سپنے دیکھتا تھا، مگر میری ایسی قسمت کہاں۔ لیکن کبھی کبھی میں سوچتا کہ نینا بھابی جیسی لڑکی کے لیے احسن جیسا بندہ پرفیکٹ تھا، کیونکہ اگر نینا بھابی کی شادی مجھ سے ہو جاتی تو اس بیچاری کا سارا حسن کاموں میں مان پڑ جاتا۔ میں ایسے میں نینا بھابی کو دور سے دیکھتا رہتا، بلکہ لاہور جانے کے بہانے تلاش کرتا تھا۔ چونکہ میں دفتر کے کاموں کے لیے لاہور جاتا تھا، اس لیے اکثر ایسا ہوتا تھا کہ مہینے میں 2 بار بھی چلا جاتا تھا، اور کبھی کبھی 3 مہینے تک میرا کوئی کام نہ ہوتا۔
یہ بھی ان دنوں کی بات ہے جب میں پورے 4 مہینے کے بعد لاہور جا رہا تھا۔ چونکہ اس مرتبہ دفتری کام کچھ ارجنٹ تھا، اس لیے میں سب سے پہلے وہ کام کیا اور پھر احسن کے گھر پہنچا۔ احسن کے گھر گیا تو ایسے اس کو بکھرا دیکھ کر میں پریشان ہو گیا۔ یہ تو وہ احسن لگ ہی نہیں رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ گھر میں بھی بڑی خاموشی ہے، وہ پہلی جیسی رونق نہیں تھی۔ میں نے دل میں سوچا کہ شاید نینا بھابھی اپنے میکے گئی ہوں گی۔ میں نے بھی اس سے کچھ نہیں پوچھا۔ ایسے میں کھانے کا وقت ہو گیا اور احسن نے مجھے کہا کہ یار کھانا کھا کر جانا۔ میں نے اسے بتایا بھی کہ اس بار ذرا جلدی میں ہوں، لیکن اس نے زیادہ اصرار کیا تو میں رک گیا۔ کھانے کے وقت بھی احسن بجھا بجھا سا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں نے اسے پریشان دیکھا تو پوچھ لیا، یار احسن کیا بات ہے؟ تم بھی خاموش ہو اور گھر میں بھی بڑی خاموشی ہے، اور یہ نینا بھابھی کہاں ہے؟ یہ سن کر احسن کہنے لگا، یار نینا مر گئی ہے۔ یہ کہہ کر احسن بڑی خاموشی سے کھانا کھانے لگا۔ یہ سن کر میں ششدر رہ گیا، میری تو جیسے بھوک ہی مر گئی۔ میں بس حیرانی سے منہ دیکھنے لگا، اتنی جوان صحت مند لڑکی کو یہ اچانک سے کیا ہوا تھا؟ تم نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ یہ سب اتنی خاموشی سے کیسے کر لیا؟ میں نے تو احسن پر سوالات کی بچھاڑ کر دی، مگر اس نے میرے کسی سوال کا جواب نہ دیا اور میرے وہاں رہنے تک وہ خاموش ہی رہا۔ اس نے منہ سے بھاپ تک نہ نکالی۔ میں بڑی خاموشی سے اس کے گھر سے نکل آیا۔ اتنی جوان لڑکی ایسے آنن فانن مر گئی، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے احسن مجھ سے کچھ چھپا رہا تھا، لیکن کیوں؟ لیکن اس مرتبہ مجھے واپس جلدی جانا تھا، کیونکہ میرے آفس کا کام ختم ہو چکا تھا۔ اس لیے میں نے سوچا کہ گھر والوں کے لیے کچھ شاپنگ کرتا جاؤں۔ شاپنگ کرتے ہوئے اچانک میری نظر ایک لڑکی پر پڑی اور میں اسے دیکھ کر سکتے میں آ گیا، کیونکہ نینا بھابھی زندہ سلامت میرے سامنے کھڑی تھی۔ میں یہ دیکھ کر حیران ہو گیا۔ مجھے تو پہلے ہی احسن پر شک تھا کہ وہ مجھ سے چھپا رہا تھا، اس لیے میں فوراً نینا بھابھی کی طرف بڑھا، لیکن وہ میرے آنے تک شاپنگ مال سے باہر نکل گئیں۔ میں بھی نینا بھابھی کے پیچھے بھاگا۔ وہ جس رکشے میں سوار ہوئی، میں بھی ایک اور رکشہ روک کر اس میں سوار ہو گیا۔ میں نینا بھابھی کے میکے جا چکا تھا، اس لیے جانتا تھا کہ وہ کہاں جائے گی، لیکن میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ تو کسی اور طرف جا رہی تھی۔ یہ راستہ میرے لیے انجان تھا، مگر میں جاننا چاہتا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا تھا۔ احسن نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا تھا؟ اس لیے نینا بھابھی جہاں اتری میں بھی اس کے پیچھے اتر گیا۔ یہ ایک چھوٹا سا محلہ تھا جس کی ایک تنگ سے مکان میں نینا بھابھی چلی گئی تھیں۔ میں نے جلدی سے دروازے پر دستک دی۔ ایک بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں نینا بھابھی کا رشتہ دار ہوں۔ یہ سن کر انہوں نے برا سا منہ بنا لیا، لیکن وہ مجھے اندر لے آئیں۔ نینا بھابھی نے مجھے جو ہی دیکھا وہ گھبرا گئیں، جلدی سے مجھے ایک کمرے میں لے گئیں اور دروازہ بند کر لیا۔ میں نے بیٹھتے ہی نینا بھابھی کو ساری بات بتا دی کہ احسن نے مجھے بتایا تھا کہ نینا بھابھی مر گئی ہیں۔ یہ سن کر وہ رونے لگی اور کہا، احسن نے بالکل ٹھیک کہا ہے، میں اس کے لیے اسی دن ہی مر گئی تھی جب میں نے وہ برا کام کیا تھا۔ یہ سن کر میں حیران رہ گیا کہ کیسا برا کام؟ میرے پوچھنے پر نینا بھابھی کہنے لگی، دراصل احسن مجھ سے اتنا پیار کرتا تھا کہ میں مغرور ہونے لگی اور مجھے لگا کہ میں بھی کرتی رہوں گی، وہ برداشت کرتا رہے گا، کیونکہ احسن مجھے اپنا غلام لگنے لگا تھا۔ احسن کی شاہ خرچی تو تم نے دیکھ لی تھی، وہ اکثر اپنے دوستوں کو بھی گھر پہ بلا لیتا تھا۔ خرم بھی اس کا ایک دوست تھا جو مجھے بڑی بڑی میٹھی میٹھی نظروں سے دیکھتا تھا۔ وہ تعریفیں کرتا تھا اور تعریفیں تو سب کرتے تھے، لیکن خرم کی تعریف مجھے سارا دن سرشار رکھتی تھی، کیونکہ وہ مجھے اچھا لگتا تھا۔ خرم مجھ سے پیار کرتا تھا۔ وہ اکثر مجھے دیکھنے کے بہانے گھر آنے لگا، اور وہ اس وقت آتا تھا جب احسن گھر نہ ہوتا۔ یہ بات میں نے احسن سے چھپا لی اور چھپ چھپ کر ملنے لگی۔ خرم کہتا تھا، نینا جان، میں تیرے بغیر نہیں جی سکتا، پلیز احسن کو چھوڑ کر میری ہو جاؤ۔ میں بھی ان دنوں احسن سے تھک چکی تھی، اس لیے نئے عاشق کے پیچھے چل پڑی۔ میں نے اس کی باتوں میں آ کر احسن سے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ یہ سن کر احسن پاگل ہو گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں یہ سب اس سے کہہ رہی ہوں۔ اس نے مجھے بہت سمجھایا اور کہا کہ خرم کے پاس شکل و صورت کے سوا کچھ بھی نہیں، لیکن خرم کے پیار میں اندھی ہو چکی تھی، اس لیے میں نے اس کی کوئی بات نہ سنی اور احسن کو چھوڑ کر خرم سے شادی کر لی۔ خرم نے مجھے بتایا کہ اس کا اپنا کاروبار ہے، وہ مجھے روپے پیسے کی کمی نہیں ہونے دے گا، مگر شادی کے بعد پتہ چلا کہ خرم نے جھوٹ بولا تھا۔ میں نے اس کی باتوں میں آ کر اپنا ہنستا بستا گھر اجاڑ دیا۔ خرم نے شادی کے بعد مجھے ایک دوست کے بنگلے پہ رکھا ہوا تھا۔ اس کی اصلیت مجھ پر کھلی اور وہ مجھے یہاں لے آیا۔ یہی اس کا اصلی گھر تھا، اور میرا بھی، کیونکہ احسن کو چھوڑنے پر میرے میکے والوں نے بھی مجھ سے تعلق توڑ دیا۔
اب یہاں میں خرم کی ماں کے ساتھ رہتی ہوں اور خرم کبھی کبھی گھر آتا ہے، جیب خرچ کے نام پر مجھے کچھ نہیں دیتا۔ نینا بھابھی کی بات سن کر میں اسے حیرانگی سے دیکھنے لگا، لیکن ابھی تو میں نے نینا بھابھی کو شاپنگ کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ بات میں نے اس سے پوچھی تو وہ کہنے لگی، خرم تو مجھے 1 روپیہ تک نہیں دیتا، مجھے یہاں بٹھا کر خود کہیں عیاشی کر رہا ہوگا، اس لیے میں کیوں یہاں سڑتی رہوں۔ اس نے مجھ سے بے وفائی کی ہے تو میں بھی اس سے بدلہ لے رہی ہوں۔ میرے سارے عاشق مر تو نہیں گئے، مجھے کوئی اور مل گیا ہے، جلد ہی میں خرم سے طلاق لے کر اس کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ میں کیوں مفت میں اس کی ماں کی نوکرانی بنی رہوں۔ نینا بھابھی کی بات سن کر میں حیران رہ گیا، یہ کیسی عورت تھی، حسین مگر بے وفا۔ پچھتانے کی بجائے وہ دیدہ دلیری سے اپنے عاشقوں کے قصے سنا رہی تھی۔ میں نے نینا بھابھی کے چہرے کی طرف دیکھا، پہلے یہ چہرہ مجھے دنیا کا حسین ترین چہرہ لگتا تھا، مگر یہ سننے کے بعد مجھے یہ چہرہ بہت برا لگنے لگا۔ میں نینا بھابھی کے گھر سے نکل آیا۔ عورت میں وفا نہ ہو تو دنیا کی حسین ترین عورت بھی بدصورت لگنے لگتی ہے۔ اسی وقت مجھے میری بیوی کی کال آ گئی، وہ پوچھ رہی تھی کہ میں کب آؤں گا۔ میں نے اسے جلدی آنے کا بتایا اور کال کاٹ دی۔ اس وقت مجھے اپنا آپ بہت خوش قسمت لگ رہا تھا، کیونکہ میرے پاس ایک وفادار بیوی تھی۔